السلام علیکم، گوشہ نور سننے والی سب بہنوں کے لیے بہت دعائیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ ہم سن رہے ہیں کتاب خواتین اور سلوک، اور ایک نئے چیپٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماں جی کے کمرے میں آج کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ عنوان: اتار چڑھاؤ۔ آج کل میری نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں، گھر کے کاموں میں الجھ جاتی ہوں، عبادات کے لیے بھی جیسا میں چاہتی ہوں وقت نہیں نکال پاتی۔ حالانکہ اس سے پہلے میری عبادات کی روٹین بہت اچھی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھی ایک خاتون ماں جی کو آہستہ آہستہ بتا رہی تھی، ایمان کی حالت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، یہ گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ تا حیات ایمان کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کو ثبات نہیں ہے میری بیٹی۔ اگر تمہارا آج تمہارے گزشتہ کل سے بہتر ہے تو جان لو کہ تم گھاٹے میں نہیں ہو۔ اطاعت میں سستی آ رہی ہے، فرائض چھوٹ رہے ہیں اور گناہ میں دل لگنا شروع ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ گناہ کے بعد ندامت اور پریشانی دل کو بے قرار کرے تو سمجھ لو واپسی کا رستہ ابھی کھلا ہے اور تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے۔ یہ بے قراری تمہیں رب کی طرف بلانے کی وعید ہوتی ہے۔ ماں جی کی چمکدار آنکھیں بات کرتے ہوئے رب کی رحمت کی امید اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر کچھ عرصہ ہم اپنی ایمانی کیفیات کو بڑی محنت سے ڈیولپ کرتے ہیں، تمام عبادات اور رجوع قلب کے معاملات روٹین میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں جیسے بھرے بازار میں پھر سے تہی دامن ہو گئے ہیں، نہ کیفیات رہتی ہیں، نہ دل کو سکون رہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری جانب بیٹھی ایک پکی عمر کی عورت جو یہ گفتگو بڑے غور سے سن رہی تھی بول اٹھی، ایسے میں سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم وہ وجہ تلاش کریں جس کی بنا پر یہ سب ہوا ہے، یا اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد ہم اس چور کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو یہ سب کروانے کا ذمہ دار ہے۔ اس چور کی نشاندہی کے بعد اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس چور کو اچھی طرح پہچان لیں۔ یہ چور ہر وقت ہماری گھاٹ میں ہوتا ہے، اس کا کام ہمیں نقصان پہنچانا اور ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ چور ہر شخصیت کا اپنا اپنا ہے۔ جیسے ایک انسان کو اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے تو اس کا چور اس کے خوش آمدید دوست ہے۔ یہ انسان دوسروں کی نفسیات سے مکمل آگاہ ہے۔ یہ چور انسان کی نفسیات سے مکمل آگاہ ہے۔ ہر انسان کے پاس اس کی شخصیت کے کمزور پہلوؤں کے مطابق اپنا گیٹ اپ بنا کر حملہ آور ہوتا ہے، جس سے اس بیچارے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ اپنا بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتا ہے۔ جھوٹ، چغلی، فون پر لغو باتیں کرنا، یہ سب چور ہی ہیں۔ چپکے چپکے سے تمہارے ایمان کی حلاوت کو لوٹ لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو فحش دیکھنے سے نہیں روکتا، اللہ کریم اس کی عبادات سے حلاوت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ عبادت بے لذت ہو جاتی ہے۔ جب عبادت میں لذت ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم خطرے میں ہو۔ بالکل ایسے ہی جیسے گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے والا ہو تو میٹر میں ایک سائن ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس میں مزید فیول ڈلوا لیں، کسی وقت بھی گاڑی بند ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح پہلے ہماری عبادات سے روح ختم ہو جاتی ہے، یعنی ابھی ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن اس میں لذت نہیں۔ یہ وہ انڈیکیشن ہوتی ہے، ابتدائی تنبیہ۔
اس کے بعد پھر اس بے روح عبادت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ ماں جی کتنا درست فرما رہی تھی، ان کی بات میرے دل میں اتر رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے، 10 منٹ کی دنیا داری کی گفتگو یا 1 گھنٹے سکرین دیکھنے کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً وہ نماز روح سے خالی ہوتی ہے۔ پھر ہم کیا کریں ماں جی، کہاں چلے جائیں، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہمیں اپنے ایمان کی اور ایمانی کیفیات کی اس طرح حفاظت کرنی ہے جیسے ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اگر کوئی مضر صحت شے زمین سے اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا ہے تو ماں آرام سے بیٹھی یہ نہیں کہتی کہ دکھائی نہیں دے رہا، ہائے یہ کیا کر دیا بیٹا۔ بچہ زمین سے گند مند اٹھا کر کھا رہا ہے، بلکہ اسے پتا ہے کہ یہ منہ سے کہنے والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جھٹ سے اٹھ کر بھاگتی ہے، اس کا منہ صاف کرتی ہے، پھر سائے کی طرح اس بچے کی حفاظت کرتی ہے کہ مبادا دوبارہ نہ کوئی ایسی حرکت کر لے۔ بالکل اسی طرح میری بیٹیوں، اگر ہماری ایمانی کیفیات بدل رہی ہیں تو ہمیں فوراً اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کی یوں حفاظت کرنی ہے جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمان تو ان سب سے قیمتی شے ہے، کیونکہ اس پر ہماری ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ماں جی کی آواز نے ارد گرد پھیلی خاموشی کو توڑا اور میں لمحہ موجود میں آن پلٹی۔ اس ضمن میں سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ کیا جائے اور پھر ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو اس تعلق میں شدید ہیں۔ جب بھی آپ محسوس کرو کہ ایمانی کیفیات کا گراف نیچے آ رہا ہے، عبادات بے لذت ہو رہی ہیں، تو فوراً اپنا محاسبہ کرو۔ ماں جی اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئیں اور میں ماں جی کی یہ بات سن کر اپنے من ہی من میں اپنے من کے چور کو ڈھونڈنے لگی۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ والا مضمون بھی ختم ہوتا ہے۔ بہت جلد نئے آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والا جو نیا آرٹیکل ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔